ایک ہفتہ مزید گزر گیا تھا اور اب اس کا آفس کافی حد تک سٹیبل ہو چکا تھا۔ آج اس کا کام کچھ جلدی ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں تھی۔ وہ گھر پہنچا تو 9 بجنے والے تھے۔ مسز گان کچن میں موجود تھی اور کچھ بنا رہی تھی۔ خوشبو سے یاور کی بھوک چمک اٹھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر آنکھوں کی اداسی یاور سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس رات کے بعد یاور نے اسے انتہائی ضرورت کے علاوہ مخاطب نہیں کیا تھا اور یہ بات مسز گان کا دل توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے اس کا دل موم کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یاور کمرے میں چلا گیا اور نہا کر کپڑے بدل کر وہ بالکل فریش ہو کر باہر آ گیا۔ مسز گان کھانا لگا چکی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک ساتھ گھر پہ کھانا کھانے والے تھے۔ یاور اپنی مخصوص سیٹ پر آ کے بیٹھا۔ مسز گان اس کے سب سے پاس والی کرسی پہ بیٹھی جہاں وہ ہمیشہ اسے بٹھایا کرتا تھا۔ اس نے یاور کے آگے سے پلیٹ اٹھائی اور اپنا بنایا ہوا کھانا اس کی پلیٹ میں نکال کر پلیٹ اس کے آگے رکھی۔ یاور نے بغیر کچھ کہے کھا لیا اور پھر شیف کا بنایا ہوا کھانا کھایا۔ مسز گان کو جو ایک امید سی ہونے لگی تھی کہ شاید ناراضگی ختم ہو گئی ہے، وہ پھر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ یاور نے کوئی بات نہیں کی، نہ اس کے کھانے کی تعریف کی تھی۔ مسز گان نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ اس کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سونے کے لیے آ کر لیٹی تو اس کا انتظار کرتے کرتے سونے لگی۔ وہ آج بھی نہیں آیا تھا۔ مسز گان کا دل بوجھل ہو گیا۔ کیا اب وہ کبھی پہلے کی طرح مجھ سے محبت نہیں کریں گے؟ اس کا دل عجیب و غریب باتیں سوچ رہا تھا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے گرد کوئی بھاری چیز محسوس کی۔ پہلے وہ ایک دم سے ڈر گئی، وہ چیخنے لگی تھی، مگر جب آہستہ سے ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ وہ یاور تھا۔ وہ اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ مسز گان کے دل میں تتلیاں اڑنے لگیں۔ اسے ڈر و تسلی ہوئی۔ وہ ساری رات اس ہوشی میں ٹھیک سے سو نہیں پا سکی تھی کہ وہ اس کے برابر میں سو رہا تھا، مطلب ناراضگی ختم۔ صبح وہ یاور کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ نہا کر تیار ہو گئی، پھر اس نے یاور کے لیے خود ناشتہ بنایا تھا۔ یاور کی آنکھ کھلی تو وہ سب سے پہلے ایکسرسائز کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے فریش ہو کر ناشتہ کیا، پھر کپڑے بدل کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آج وہ جلدی میں بھی نہیں تھا، اس لیے تسلی سے آہستہ آہستہ تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ٹائی اٹھائی اور جب وہ ٹائی باندھنے لگا تو مسز گان اس کے پاس آ گئی۔ دونوں کا رخ شیشے کی جانب تھا۔ مسز گان اس سے ذرا سا پیچھے کھڑی تھی۔ یاور نے شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ لائیں مجھے دے، میں باندھ دوں۔ مسز گان نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ یاور نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر روح موڑ کر مسز گان کے روبرو ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بغیر کچھ کہے ٹائی دے دی اور غور سے مسز گان کو دیکھنے لگا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں تو ٹائی باندھنی نہیں آتی، مگر رک گیا۔ مسز گان آہستہ سے سوچ سوچ کر ٹائی کا ایک ایک ول بنانے لگی۔ یاور اس کی آنکھیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ ٹائی کو غور سے دیکھتے ہوئے پلکیں چپک رہی تھی، مگر وہ دیکھ چکا تھا کہ مسز گان اپنے آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ بل بناتے بناتے وہ ایک دم اٹکی تھی۔ کل اس نے آدھا دن ٹائی باندھنے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ وہ سیکھنا چاہتی تھی تاکہ ہر روز یاور کی ٹائی وہ خود باندھے۔ اسے اٹکتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا۔ یاور نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور ایک طرف کو بل دیا، پھر ایک اور بل بنایا اور ٹائی باندھ دی۔ مسز گان کے آنسو اور شدت اختیار کر گئے۔ یاور نے اس کی جھکی مگر بھیگی آنکھیں محسوس کر لی تھیں۔ اس نے آہستہ سے آگے ہو کر مسز گان کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کا سر تھپکنے لگا۔ مسز گان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی دیر سے جو آنسو روکے ہوئے تھے وہ بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے شدت سے رونے لگی تھی۔ یاور نے اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ وہ کتنی دیر اسی طرح روتی رہی، پھر رونے میں کمی آئی تو آہستہ سے آنسو صاف کر کے اسے الگ ہونے لگی۔ یاور نے اس کے کمر کے گرد اپنے بازو کا ہتھیار بنا کر روکا۔ روئی کیوں تھی؟ آپ کی وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ میں نے کب کہا رونے کو؟ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، میں کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے اس دن آپ نے جانے کا بھی پوچھ لیا۔ غلطی کر دی تھی تو معافی بھی تو مانگی تھی نا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیں۔ اتنا ٹارچر کیا آپ نے مجھے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ مجھے کھونے سے اتنا ڈرتی ہو تو چھوڑ کر جانے کی بات کیوں کر رہی تھی؟ میں اس وقت غصے میں تھی، لیکن آپ کو تو احساس کرنا چاہیے تھا۔ اگر خدا نخواستہ میں کہہ دیتی کہ جانا ہے تو پھر آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات میں اب ابھی اسٹامپ پہ لکھ کر دے سکتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کیوں؟ وہ پوچھتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی۔ تمہیں احساس دلانے کے لیے۔ ہر بار جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو تو میری روح فنا ہونے لگتی ہے۔ کتنا خوبصورت اعتراف تھا۔ وہ اس کے دور ہونے سے ڈرتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم بری نہیں ہو، تم بہت معصوم ہو مسز گان۔ آپ نے اپنی موم سے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ جو بھی کہا وہ میرے اور موم کے بیچ کی بات ہے۔ انہوں نے ویسے بھی بتا دیا ہے مجھے، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کے دل میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اتنا اگنور کیا، اتنا رلایا مجھے۔ بلیو می، تمہیں اگنور کرنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کتنے دنوں بعد مسکرائے ہیں؟ تم نے نوٹس نہیں کیا ہوگا، میں تو روز ہی مسکراتا تھا۔ روزانہ نئی نئی لڑکیاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ آفس میں نئے
نئے رنگ دیکھنے کو ملتے تھے، انٹرویو کے لیے لڑکیاں ملتی تھی۔ تم کیا سوچنے لگی؟ آپ مجھ سے وعدہ کریں کچھ بھی ہو آپ مجھے کبھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ سرگان کے رد عمل سے یاور محظوظ ہوا تھا۔ ساؤنڈ لائک سم ون از فیلنگ انسیکیور۔ وہ مدھم سے مسکراتے ہوئے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مسٹر گان اس کی بات پر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ یاور کو اس پہ بے پناہ پیار آیا تھا۔ یاور نے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو پلٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ وعدہ۔ مسٹر گان کے ہونٹوں پہ بڑی دلکش مسکراہٹ آئی تھی، جیسے زندگی مسکرانے لگی ہو۔ جلدی جائیں، آفس میں بہت کام رکے ہوں گے آپ کی وجہ سے۔ یاور نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ ناراض ہی ٹھیک تھا، میں کم از کم خود تو آ رہی تھی میرے پاس۔ ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے یاور۔ مسٹر گان نے ناراض والی شکل بنا کر رونے والی شکل بناتے ہوئے اس کا نام لیا۔ یاور کے کان ایک دم کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح یاور کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیشہ سر یا مسٹر یاور کہا کرتی تھی۔ یاور کے ہونٹ خود بخود گہری مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ کیا؟ ابھی کیا کہا تم نے؟ اس کے دل میں خوبصورتی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں آپ کا وعدہ یاد دلا رہی تھی، اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اپنی حرکت اس نے خود نوٹ نہیں کی۔ یاور نے آہستہ سے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیری اور نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا کر آنکھیں ذرا سی چھوٹی کر کے بڑی معنی ہیجے سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا نام لیا تھا ابھی؟ نہیں تو؟ مجھے اچھا لگا تم نے میرا نام لیا، ہاں، لیکن شاید اس بار تم ساتھ میں مسٹر لگانا بھول گئی۔ آپ جائیں، آپ کو بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر سے کہو۔ کیا؟ میرا نام، لیکن بغیر کسی لہجے یا سابقے کے۔ تمہارے منہ سے سن کر اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جھک رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ یاور اس کے چہرے پہ شرمیلے رنگ دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ میں کب لیتی ہوں آپ کا نام؟ آپ کو تو پتہ ہے پھر بھی ایسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے خود سنا تھا، تم نے کہا تھا یاور جلدی کرو، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ تو میں بھی کب سے یہی کہہ رہی ہوں نا، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی جائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کر لو تم جتنے بہانے کرنے ہیں، واپس آ کر پوچھوں گا تم سے۔ یاور نے اس پہ سنجیدہ اور تھوڑی غصیلی نظر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسٹر گان نے اس کی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مسٹر گان نے سکون کا سانس لیا، کم از کم وہ اب اسے ناراض نہیں تھا۔ یاور آفس آیا تو کچھ فائل اس کے ٹیبل پہ سائن ہونے کے لیے پڑی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر کوٹ اپنی کرسی کی پوسٹ پہ لگایا اور خود سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کیبن میں عامر کو بلوایا۔ اس کے لیے کافی بنا دی تھی۔ کافی کے ساتھ وہ اس سے آفس کے بارے میں اپڈیٹ لینے لگا تھا۔ اب اس کا کاروبار الگ ہو چکا تھا، اسے ہر چیز پہ زیادہ نظر رکھنی پڑ رہی تھی، اور میڈیا والے تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ سکندر گروپ آف کمپنیز کا مرجر کیوں ٹوٹا تھا۔ کچھ اپنے اندازے لگا رہے تھے، خود دراصل بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آفس کے امپلائیز سے بہانے سے پوچھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یاور نے مزید کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کانفرنس میں بتایا تھا کہ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ مرجر قائم نہیں رکھ پا رہا، لیکن میڈیا والے شاید ذاتی کا مطلب نہیں سمجھتے تھے۔ عامر نے اسے آفس میں ہونے والی ہر چیز کا بتایا، پھر اس نے کچھ عجیب و غریب سرگرمیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ یاور نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، بغیر کسی کی اپائنٹمنٹ کے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور اب اس نے مزید سیکیورٹی ٹائٹ کر دی تھی۔ عامر کو واپس بھیج کر وہ دوبارہ سے فائلوں کی جانب گم ہو گیا۔ وہ 2-3 ڈاکومنٹس پڑھ کر اس نے سائن کر دیے اور اگلی پڑھنے لگ گیا۔ اسی لمحے کوئی اس کے روم کا دروازہ کھول کر بغیر اجازت کے اندر داخل ہوا۔ یاور نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ حرکت اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے نقوش ایک دم تن گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے یاور، تم نے کہا ابھی تم شادی نہیں کرنا چاہتے، میں نے تمہارا انتظار کیا، اور بدلے میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دیا، کسی اور سے شادی کر لی۔ بتاؤ کیا واپس کر سکتے ہو میری زندگی کے وہ سال، وہ وقت جو میں نے تم پہ لگا دیے؟ بولو۔ تم شروع سے جانتی تھی کہ میں تم میں شادی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں صرف تمہیں ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے امپورٹنس دیتا تھا۔ یہ منگنی بھی تمہاری موم کی مرضی سے ہوئی تھی، اس بزنس امپائر کو ایک رکھنے کے لیے، اور میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہ سوال تم اپنی موم سے جا کر پوچھو جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے تمہیں استعمال کیا۔ یاور کو اس پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اپنے دھوکے کا الزام میری موم پر مت لگاؤ، جس لڑکی کی خاطر تم نے مجھے چھوڑا ہے نا، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکے گی، میری بد دعا ہے، یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یاور علی سکندر، یہ گلہ تم مجھ سے تب کرتے اگر میں نے تمہیں کچھ جھوٹی موٹی امید دلائی ہوتی۔ تمہیں شروع سے پتا تھا کہ ہماری شادی وادی نہیں، بزنس ڈیل ہے ایک، میں اس سب میں قصوروار نہیں ہوں، اس لیے اب اگر تم نے مسٹر گان کے حوالے سے یا میرے اور مسٹر گان کے رشتے کو لے کر کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم کبھی دوست تھے۔ میرے ساتھ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کا حساب میں لے کر رہوں گی تم سے، یاد رکھنا۔ وہ کہہ کر جانے لگی۔ تم جو کر سکتی ہو کر لو، لیکن مسٹر گان سے دور رہنا تم، اور یہ میری آخری وارننگ ہے۔
وہ اپنی سیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی سے یاور کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ جس طرح وہ جو کچھ کہہ کر گئی تھی، وہ مسٹر خان کی طرف سے فکر مند ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مسٹر خان نے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ کمرے میں مختلف جگہ بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پہ اور ڈریسنگ ٹیبل پہ اس نے خوشبو والی موم بتیاں جلا کر رکھ دی تھیں، اور ساتھ میں اس نے کمرے میں ڈیم لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ کمرہ اس وقت خواب ناک ماحول بنا رہا تھا۔ بیڈ کے درمیان میں گلاب کے پھولوں سے دل بنا ہوا تھا، اور اس دل میں موتیے سے فلنگ کی گئی تھی۔ یاور گھر آیا تو اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں ملال کی باتیں تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ خوشبو کا جھونکا اسے محسوس ہوا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ بالکل حیران ہو گیا۔ یہ کمرہ اس کا بیڈ روم کم کسی ہوٹل کا ہنی مون سویٹ زیادہ لگ رہا تھا، جس میں رومانٹک سیٹنگ کی گئی ہو۔ یقیناً یہ مسٹر خان نے ہی کیا تھا، لیکن آج تو کوئی خاص موقع بھی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے چند قدم بیڈ کی جانب بڑھائے اور اپنا بازو ڈالا، اور پھولوں سے بنے دل کی طرف اس کی نظر گئی۔ اس کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اسی اثنا میں مسٹر خان کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت سرخ رنگ کی ہاف سلیوز میکسی میں تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ کانوں اور گلے میں خوبصورت سے ڈائمنڈ جویلری پہنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ یاور کا دیا ہوا ایم موروائی والا لاکٹ بھی تھا۔ ایک کلائی میں رومانہ کے دیے گئے کنگن تھے اور دوسری کلائی خالی تھی۔ اس ہاتھ کی پہلی انگلی میں اس نے صرف خوبصورت سی انگوٹھی پہن رکھی تھی، اور پیروں میں سفید رنگ کی ہیلز کے امتزاج کے ساتھ اس نے ہلکا سا کالے رنگ کا اسموکی آئی میک اپ کیا ہوا تھا، اور گہرے گلابی رنگ کی لپسٹک اس کے ساتھ بہت سوٹ کر رہی تھی۔ مسٹر خان کے ہاتھ میں ٹرالی تھی جس پہ مختلف قسم کی چیزیں رکھی تھی۔ وہ ٹرالی تھام کر یاور کے نزدیک آ کر رکی۔ ویلکم ہوم۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی تک ناراض ہو، لیکن مسٹر خان جانتی تھی کہ وہ اسے صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں صرف پوچھ رہا تھا۔ آپ اتنے دن سے ناراض ہیں مجھ سے، میں نے سوچا آپ کو منانے کے لیے اچھا سا سرپرائز دے دوں۔ اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو میں واپس لے جاتی ہوں۔ بہت تیز ہو تم۔ مسٹر خان نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ تم چاہتی ہو کہ میں ناراضگی بھی ختم کر دوں اور تم سے حساب بھی نہ مانگوں، ہے نا؟ اتنی آسانی سے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری طرف میرے کتنے حساب نکلتے ہیں؟ کتنے؟ ایک سال میں 365 دن اور 365 راتیں ہوتی ہیں، اور تم مجھ سے 2 سال 4 مہینے 9 دن دور رہی ہو۔ کل ملا کر 859 دن اور 859 راتیں بنتی ہیں۔ یاور نے فوراً ساری کیلکولیشن کر کے اسے بتایا۔ وہ مسمانہ انداز میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ سوری، مسٹر خان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ مسٹر خان بے ساختہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بنائے سنگھار کا اثر یاور پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آ گیا تھا، اور اس وقت رات والے کپڑوں میں نہیں تھا۔ مسٹر خان کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کا سرپرائز انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اوپر سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسٹر خان نے ٹرالی میں برتن سجائے ہوئے تھے، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا نکال لوں آپ کے لیے؟ یاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ مسٹر خان نے ایک پلیٹ میں اپنے اور اس کے لیے کھانا نکالا۔ اس نے آج کے دن کے لیے اسپیشل کھانا بنایا تھا، قیمہ چاول، بری بند گوبھی کے رول اور چاؤمن۔ پلیٹ میں 2 کانٹے رکھ کر اس نے پلیٹ دونوں کے درمیان میں کر لی۔ یاور نے چاؤمن کا پہلا نوالا چمچ میں بھرا اور اس کے لبوں تک لایا۔ مسٹر خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چاؤمن کھا لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کانٹے میں چاؤمن اٹھایا اور یاور کے آگے کیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سارا چاؤمن اپنے منہ میں ڈال دیا۔ بہت ٹیسٹی لگتا ہے، شیف آج کل بہت محنت سے کھانا بنا رہی ہیں۔ یہ سب میں نے بنایا ہے۔ تو میں بھی تعریف ہی کر رہا ہوں، اس نے ایک اور نوالا کھاتے ہوئے کہا۔ مسٹر خان سمجھ گئی تھی وہ اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ چاؤمن کھانے کے دوران وہ بیچ بیچ میں ایک چمچ مسٹر خان کو بھی کھلاتا تھا۔ وہ شرما کر کھا لیتی تھی۔ وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا، اس کا اندازہ مسٹر خان کو آج پھر سے ہو رہا تھا۔ چاؤمن کے بعد اس نے گوبھی کے پتوں میں قیمہ اور چاول بھرے رول بنائے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ اس نے پہلی بار کھائے تھے، لیکن مسٹر خان کے ہاتھ کے بنے پہلی بار کھا رہا تھا، اور اسے سب سے زیادہ مزیدار یہی لگے تھے جس کی یاور نے دل کھول کر تعریف کی تھی۔ اپنا ہاتھ دو مجھے، تمہارے یہ خوبصورت ہاتھ ہمیشہ میرے لیے ایسے ہی کھانا بناتے رہیں گے؟ یاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اور میں ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتا رہوں؟ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ روز اس طرح رومانٹک سیٹنگ والے کمرے میں، اور اس طرح تو میرے سامنے، وہ ہلکے سے بہکے والے انداز میں بولا۔ مسٹر خان نے اس کا موڈ سمجھ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے بنایا خوبصورت سے سفید ویلوٹ کریم کیک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر یاور کی طرف بڑھایا۔ یاور نے اس کے سرخ گال
سرخ گلال گال اس ڈیمر لائٹ والے کمرے میں بھی دیکھ لیے تھے۔ وہ اس کی تعریف پر شرما گئی تھی اور یاور کی نظریں اسے نروس کر رہی تھیں۔ یاور نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لی اور وہ ٹکڑا کھایا، پھر خود ایک ٹکڑا کاٹ کر اپنے ہاتھ میں مسٹر گان کی جانب بڑھایا۔ مسٹر گان نے ٹکڑا کھایا تو اس کے ہونٹوں کے کنارے ذرا سی کریم لگ گئی۔ یاور نے معنی حیثیت سے اس کے ہونٹوں کے کنارے لگی ہوئی وہ کریم دیکھی تھی۔ کیا ہوا؟ مسٹر گان کا سر جھٹکنا نوٹ کر چکی تھی، اس لیے پوچھا۔ ایک ٹشو نکال کر اس کے ہونٹ کے کنارے سے کریم صاف کی۔ مسٹر گان نگاہیں چرا گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ چیزیں واپس رکھنے۔ پھر اس کی سوالیہ نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر بولی، وہ میں نے آج سب کو چھٹی دے دی ہے۔ اس کی بات سن کر یاور کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبراتے شرماتے وہ ٹرالی لے کر باہر چلی گئی۔ اسے واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی تھی لیکن وہ ساری چیزیں سمیٹ کر واپس آئی تھی۔ ملازموں کو اس نے چھٹی دے دی تھی۔ وہ یاور کے لیے سب کچھ خود کرنا چاہتی تھی، کھانا بنانے سے لے کر کمرے کی ایک ایک چیز تک اس نے خود سجائی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو یاور کمرے کی ڈیکوریشن کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کافی محنت کی ہے تم نے۔ اس کے ہونٹوں پہ بہت دلکش مسکراہٹ تھی۔ آپ کے لیے کیا ہے سب؟ اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ ناراض تو میں پہلے بھی نہیں تھا، بس تھوڑا سا غصہ تھا تم پہ، لیکن آج تو تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں تمہاری ہر غلطی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تھینک یو سو مچ یاور۔ جس لڑکی کے ہاتھ تم نے مجھے چھوڑا ہے نا، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکے گی، میری بد دعا ہے۔ اس کے دل میں ایک دم پریشانی آئی، مگر پھر سے مسٹر گان سے دور ہو گئی تو نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اس نے دل میں سوچا۔ مسٹر گان نے اس کی دھڑکنوں کا تاش بدلتے ہوئے محسوس کیا تو سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ I love you so much مسٹر گان، یاور علی سکندر۔ اس نے اسے خود میں بھیج لیا۔ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ مسٹر گان کو اس کے اس طرح بھیج لینے پر الجھن ہونے لگی۔ اس کے انداز میں ایسا کچھ تھا جو مسٹر گان کی چھٹی سی محسوس کر رہی تھی۔ وہ فکر مند تھا۔ تھوڑی دیر مسٹر گان اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی، پھر جب الگ ہونے لگی تو یاور اسے چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوا۔ میں یہیں تو ہوں، آپ کے پاس کہیں نہیں جا رہی میں۔ اس نے پھر سے چھڑوانے کی کوشش کی تو یاور نے گرفت ڈھیلی کی۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کس بات کا دھڑکا تھا اسے۔ مسٹر گان کو ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کلوزٹ کی طرف گیا اور سیف میں سے ایک فائل نکالی۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ یاور نے آنکھوں سے اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر گان نے نہ سمجھی کے انداز میں فائل کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ اوپر نکاح نامے کے اوریجنل پیپرز تھے اور نیچے اس گھر کے رجسٹری کے کاغذات تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھنے لگی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ یہ سب میں نے یہ گھر ویڈنگ گفٹ کے طور پر نکاح پر ہی تمہیں دے دیا تھا، لیکن تمہیں مجھ سے بھاگنے کی اتنی جلدی تھی کہ تم نے مجھے بتانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یاور نے اس سے کہا تو مسٹر گان کی آنکھیں بے اختیار اس کی محبت کے باعث پانی میں چمکنے لگیں۔ 2 سال پہلے یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنا پہ ہوا تھا اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ نکاح نامے پر نظر دوڑائی۔ اس میں 3 کروڑ اس کا حق مہر اور نکاح کے تحفے میں یاور کا یہ گھر اس کے نام پہ درج تھا۔ مسٹر گان جذبات کو بمشکل قابو کرتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ یاور سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کبھی کبھی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ جذبوں کو الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ مسٹر گان بھی اس وقت ایسا ہی کچھ اس لیے محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے پچھلے دونوں گھر بھی میرے پاس ہیں۔ آئی ایم سوری میں نے تمہارا گھر خرید کر تمہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے سچائی کا علم نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے میں بہت گلٹی محسوس کرتا ہوں، لیکن اس گھر کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم یہ مت سوچنا کہ تلافی کے طور پر یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا۔ نہیں، یہ گھر میں نے بہت محنت سے بنایا تھا اور میرے پاس سب سے قیمتی اس وقت یہی ہے جو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ یہ میری محبت کا ٹھوس ثبوت ہے۔ اگر یہ سب مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں میرال کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آتی۔ اب اگر تم نے مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وعدہ۔ امید، یقین، محبت، عشق، مان اور اسے پھر سے کھو دیے کا خوف اب بھی اس کی آنکھوں میں تھا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ کہو۔ آئی لو یو۔ مسٹر گان نے بہت ہمت کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی محبت کا اقرار کر لیا۔ اس کے خوف کو محسوس کر کے اپنی محبت کا اقرار بھی کر دیا۔ مسٹر گان کے ان لفظوں سے یاور کے دل کو ڈھیر و سکون ملا تھا۔ یاور کے ایک بازو مسٹر گان کے سر کے نیچے اس کا تکیہ بنا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر یاور کو دیکھا۔ وہ اس وقت اتنا مطمئن اور خوش لگ رہا تھا کہ سوتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مسٹر گان اس حسین چہرے والے مرد کو دیکھنے لگی جو اسے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے لڑکیاں نہیں ملی تھیں، لیکن اس نے کبھی اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیا تھا۔ میرال اس کی منگیتر تھی اور اس کی
ایلٹ سوسائٹی میں افیئرز رکھنا بھی عام سی بات تھی، لیکن یاور علی سکندر اپنے مزاج کا ایک انسان تھا۔ اسے صرف مصر خان سے محبت ہوئی تھی، اور مصر خان وہ خوش قسمت لڑکی تھی جسے دیکھ کر یاور علی سکندر کی آنکھیں تک مسکراتی تھی۔ وہ اس وقت خود کو اس کے قربت میں دنیا کی سب کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ یاور کے چہرے کے ہر ایک نقش کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے کچھ خیال آیا۔ وہ آہستہ سے اوپر کو ہوئی اور اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ایک جانب سے ہلکا سا ہٹا کر کچھ دیکھنے لگی۔ یاور کو اپنے بالوں میں مصر خان کی انگلیاں سراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسکرایا وہ اور آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ دھیان میں اس کے ماتھے کے کنارے جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، پھر اسے وہ نشان نظر آ گیا۔ اس کی نظریں جھکیں اور بے اختیار یاور کی نظروں سے ملیں۔ میرے بالوں میں کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ کچھ نہیں، اس کے جواب پہ یاور نے اسے خود ہاتھ سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے بہت مرتبہ نوٹ کیا ہے، میں جب بھی سو رہا ہوتا ہوں تو تم مجھے بہت گھورتی ہو، جاگتے بھی گھور سکتے ہو، تمہیں حق ہے پورا، میں منع نہیں کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری لڑکیاں مجھے گھور گھور کر دیکھتی ہیں اور جسے پورا حق ہے وہ دیکھنے سے گریز کرتی ہے۔ واہ، ایک تو اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ حسن دے دیا ہے، اور آپ کی مسکراہٹ پہ تو بندہ ویسے ہی فدا ہو جاتا ہے، اور اوپر سے خود کو اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ روزانہ جو اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو لڑکیاں دیکھیں گی نا آپ کو، کہیں تو ایسے رہی ہیں جیسے ان کا دیکھنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، دل میں تو آپ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہوں گے۔ یہ سب میں تمہیں امپریس کرنے کے لیے کرتا ہوں، یاور نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ تو مصر خان نے نخرے سے کہا، جی بالکل، میں نے یقین کر لیا آپ کی بات پہ۔ یہ آپ کے ماتھے پہ کس چیز کا نشان ہے؟ چوٹ لگ گئی تھی؟ کیسے؟ آپ کی پرانی کار کہاں ہے؟ خراب ہو گئی تھی، اس کے جواب میں مصر خان نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا۔ اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ چکنا چور ہو گئی تھی، اس نے اسے یاد دلایا۔ یاور نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ ایک ہی بات ہے، کیسے خراب ہوئی؟ مصر خان نے پھر سے سوال کیا۔ تم کیا صبح صبح انکوائری آفس کھول کر بیٹھ گئی ہو سویٹ ہارٹ؟ مجھے آفس جانا ہے، لیٹ ہو جاؤں گا میں جانتی ہوں۔ مصر خان کو رومانہ کی باتیں یاد آئی تھی۔ اس دن ناشتے کے بعد جب ایمان ہاسٹل واپس چلی گئی تھی تو رومانہ نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ یاور نہیں چاہتا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ چلے، لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میرال کی یاور سے منگنی کو 6 سال ہونے والے تھے۔ وشما ان دونوں کی شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن یاور ہر بار ٹال دیتا تھا، اور کچھ عرصے سے تو اس نے صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وشما کو میرال کی شادی کرنے کی جلدی ہے تو کہیں اور کر دیں۔ شادی کے بعد وشما کو مشکوک لگی ہوگی، بہرحال جب اس کا تم سے نکاح ہوا تو وشما کو فوراً یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ انہوں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کروایا، اور یاور کے ڈیڈ سے آ کر بات کی۔ میں جانتی تھی کہ میرال بچپن سے یاور کو پسند کرتی ہے، اور اسے پسند نہیں، وہ یاور سے محبت کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب میں نے سنا تو مجھے بھی تم پہ غصہ آیا تھا۔ وشما نے یاور کے ڈیڈ سے کہا کہ اگر تم اس کی زندگی سے نہ نکلی تو میرال کا کیا ہوگا؟ اس نے جب اسے یاور کے نکاح کی خبر سنی ہے وہ دکھ میں ہے۔ وہ یاور کے ڈیڈ نے وشما کی مدد کی اور انہوں نے تمہیں کڈنیپ کروا کر کہیں چھپا دیا۔ وہاں کیا ہوا میں یہ نہیں جانتی، لیکن وشما نے ہمارے گھر آ کر یہی بتایا تھا کہ اس نے تمہیں ساری سچائی بتا دی ہے، اور اب تم خود ہی کہیں چلی جاؤ گی۔ ساتھ ہی اس نے شہباز سے کہا کہ اب انہیں میرال اور یاور کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ فوراً یاور کی شادی کروانا چاہتی تھی، اس لیے ہم بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے ماہ یاور کی شادی میرال سے کر دیں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یاور تمہیں لے کر اپنے گھر آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں تم سے یہاں ملنے آئی تھی، اور میں نے تم سے کافی برا سلوک کیا۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا خوش رہے اور سکھی رہے۔ شہباز اسے ناراض تھے کہ اس نے بتائے بغیر نکاح کر لیا تھا۔ کوئی عام حالات ہوتے تب بھی انہیں اس بات کا برا ہی لگتا، لیکن وہ میرال سے منگنی ہونے کے باوجود تم سے نکاح کر چکا تھا۔ میرال اور وشما شہباز کو بہت عزیز ہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ تو ہوگا۔ اب تم سمجھ سکتی ہو ہمارا ایکشن ایسا کیوں تھا، ہم تمہیں یاور کی زندگی سے دور کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور تم بھی اسے محبت کرتی تھی۔ میں بس اپنے بیٹے کی بھلائی کا سوچ رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے بغیر وہ ایسا ہو جائے گا۔ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد ہم تو مطمئن تھے کہ اب وہ میرال سے شادی کر لے گا۔ اسے شہباز نے ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ ویسے بھی اسے کسی کی سننے کی عادت بھی نہیں تھی، اپنی مرضی کا مالک ہے، بچپن سے ہی ایسا ہے، ایک بار کسی ضد پہ لگ جائے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ لیکن اس لڑکے نے مجھے اس وقت دن میں تارے دکھائے تھے، ایک ہفتہ تک بس ہر جگہ تمہیں ڈھونڈتا رہا تھا۔ شہباز کو اس کی حرکت کی خبر تھی، پھر ایک رات گارڈ نے بتایا کہ وہ گھر آ گیا ہے۔ شہباز اور میں نے اسے فون کیا کہ لیکن اس نے ہمارا فون نہیں اٹھایا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی سکون سے ٹک کر نہیں بیٹھا تھا، ایک رات نہیں سویا تھا۔ ہم یہاں آئے تو اسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا پریشان اور ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ اسے بہت تیز بخار تھا، میں نے ڈاکٹر کو بھی گھر بلوا لیا تھا، انہوں نے اسے نیند کا انجیکشن دیا، تب کہیں جا کر وہ سویا، اور پھر آدھی رات کو گاڑی لے کر پتہ نہیں کہاں نکل گیا۔ سچ پوچھو تو مجھے اس رات بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ مصر خان کو یاد آیا تھا کہ اس کے سینے میں بھی اسی طرح ایک رات درد اٹھا تھا۔
اور پھر اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس کی گاڑی چکنا چور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کی گاڑی دیکھ کر لگتا نہیں کہ اس میں موجود کوئی بھی انسان بچا ہوگا، لیکن یاور کو اللہ نے نئی زندگی دی تھی۔ اس کے سر پہ بہت گہری چوٹ لگی تھی، وہ بچ گیا تھا مگر اسے ہوش آنے میں وقت لگا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ہر روز میں سولی پہ لٹکی رہتی تھی۔ اس نے بہت ڈرایا تھا مجھے۔ اس وقت میں ہر روز دعا کرتی تھی کہ تم اسے مل جاؤ۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے ہمیں بہت مشکل وقت سے گزارا، مجھ سے ناراض بھی رہا۔ اس نے لفظوں میں تو نہیں کہا، لیکن میں اس کی شکوہ کرتی نظریں محسوس کر لیتی تھی۔ اب سرگان کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ وہ درد اسے کیوں ہوا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، اس لیے اسے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، یقین جانو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یاور نے مجھے نہیں بتایا تھا، اسے شاید ڈر ہوگا کہ میں اب پھر سے تم دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن اسے میں نے پھر سے مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کے دوستوں سے مجھے خبر ملتی رہتی تھی، اور اس ایونٹ میں جب وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اس کی تصویریں بھی مجھے مل گئی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہیں اس کی محبت پہ کبھی شک نہ ہو۔ اس نے ہم سب کے خلاف جا کر تم سے شادی کی۔ پچھلے 2 سال میں جتنا میں نے اسے انسان سے مشین بنتے دیکھا ہے، میرا دل بہت دکھتا تھا، لیکن جب سے تم اسے دوبارہ ملی ہو اس کے چہرے پہ خوشی نظر آتی ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن تم سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، آپ کو مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میری وجہ سے اتنا کچھ سہا ہے، میں بہت بری ہوں نا؟ ہاں بہت بری ہو تم، بہت برا کیا تھا تم نے میرے ساتھ۔ آئی ایم سوری، آپ کو اتنا ہرٹ کیا میں نے۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو بار بار چپکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت کی گہرائی کبھی ناپ نہیں سکتی تھی۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی آپ نے آفس بھی جانا ہے۔ آج میں آف لے رہا ہوں آفس سے، تم سارا دن مجھے منا سکتی ہو۔ یاور نے آفس سے فون کر کے ضروری کام ہینڈل کرنے کا کہہ دیا تھا، اور اب اپنے آف لینے کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ وہ آج کا سارا دن مسٹر خان کے نام کر چکا تھا۔ وہ کچن میں اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ مسٹر خان کچھ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آج پھر اس نے شیف کی چھٹی کروا دی تھی۔ یاور نے برا نہیں مانا اور شیف کو کہہ دیا کہ آج کچن مسٹر خان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ میدا نکال کر کچھ مکس کرنے لگی جب یاور نے انگلی سے ذرا سا میدا اس کے گال پہ لگا دیا۔ اوف، وہ کیا کر رہے ہیں؟ موویز میں ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اس نے پھر سے انگلی میں میدے کے ساتھ لگا کر اس کے گال پہ لگا دی، اور ایک نقطہ اس کے ناک کی نوک پر بھی لگا دیا۔ موویز میں کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ مسٹر خان نے یاور کو میدے سے بھرا باؤل دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ یاور کو اسے تنگ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مسٹر خان اسے بدلہ نہیں لے سکتی۔ وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے زور زور سے برتن پٹکنے لگی تھی۔ میری جان، ناراض مت ہو، بلیو می، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ دیکھو، اس نے اپنا فون نکالا اور کیمرے سے چند سیلفیز لی، پھر مسٹر خان کو دکھائی۔ لیکن اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس لیے میں جلدی جلدی ناشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ جتنی دیر تک وہ ناشتہ بناتی رہی، یاور نے کچھ میلز چیک کر لی تھی اور اس کے سامنے نرم گرم سے پین کیک اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی لا کر رکھنے لگی۔ پھر جوس بھی بنا کر لائی اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یاور نے فون ایک طرف کو رکھا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو یاور نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو یاور پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اس نے مسٹر خان کا ہاتھ تھاما اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز ہے، کل تم نے مجھے سرپرائز دیا تھا، آج میری باری۔ وہ اسے لانگ ڈرائیو پہ لے کے جا رہا تھا۔ مسٹر خان کو اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اس سے زیادہ شاید یاور خوش تھا۔ مسٹر خان کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنی جلدی وقت گزرتا تھا جیسے اسے پر لگے ہوں۔ لانگ ڈرائیو کے بعد اس نے مسٹر خان کو اپنی پسند کی شاپنگ کروائی۔ مال میں جب کوئی لڑکی یاور کی طرف دیکھتی تھی تو مسٹر خان یاور کا بازو تھام لیتی تھی۔ یاور کو اس کی اس کیوٹ حرکت پہ بار بار پیار آتا تھا۔ رات کا ڈنر وہ باہر ہی کر کے آئے تھے۔ گھر آ کر باری باری دونوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ پھر یاور نے اسے بیڈ میں گھستے دیکھا تو اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ وہ ایکسرسائز کر کے آیا تو شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا۔ مسٹر خان نے تب تک ناشتے کا ٹیبل سجا دیا تھا۔ وہ باہر آیا اور اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مسٹر خان اس کے پاس والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ جب ٹائی باندھنے لگا تو مسٹر خان اس کے پاس آ گئی۔ آج سے روزانہ میں آپ کی ٹائی باندھا کروں گی۔ آپ لگتے تو اتنے سوبر ہیں اور اس طرح کی بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا کروں، تمہاری صورت دیکھ کر خود کو روک نہیں پاتا میں۔ یو لکنگ سو کیوٹ۔ وہ اپنی تعریف پر پھر سے اچھلنے لگی۔ یاور اسے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ مسٹر خان اسے دروازے تک چھوڑنے آئی اور پھر جب اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی تو اندر آ گئی۔ یاور میرال کی باتوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ کوئی بات تھی جو اسے اندر سے اندر کھٹک رہی تھی۔ اس کی پریشانی مسٹر خان نے محسوس کر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسٹر خان کسی بھی صورت پریشان ہو، لیکن پھر بھی اسے جیسے پتہ چل گیا تھا کہ یاور کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سارا دن آفس کے کاموں میں مصروف رہا تھا۔ ایک دن کی چھٹی کا کام اگلے دن تو کرنا پڑتا تھا اور رات پھر وہ دیر سے گھر آیا۔ مسٹر خان کی آنکھوں میں نیند کے آثار تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مسٹر خان نے کمزور سا احتجاج کیا۔ ابھی نہیں سونا۔ وہ اسے بستر سے نکال کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ پول کی طرف لے آیا۔ وہ دونوں اپنی ٹانگیں پانی میں لٹکا کر پول کے کنارے بیٹھ گئے۔
یاور نے اس کے گرد اپنا ایک بازو مائل کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مسٹر گان نے اس کے گندے پہ اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ رات میں پول کا یہ حصہ روشنیوں کے باعث اور خوبصورت لگتا تھا۔ مسٹر گان نے تیز جامنی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یاور نے تیز نیلے، لیکن رات کے وقت دونوں کپڑے کالے معلوم ہو رہے تھے۔ یاور خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی موجودگی مسٹر گان کو پرسکون کر رہی تھی۔ یاور نے اپنی جیب سے کچھ نکالا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی میں کچھ باندھا۔ یہ کس لیے؟ یوں ہی اچھا لگا تو لے آیا ہوں۔ مجھے لگا تھا اب آپ مجھ سے کبھی پہلے جیسے محبت نہیں کریں گے۔ میں بس تم پہ غصہ تھا کیونکہ تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، لیکن میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ آپ پریشان مت ہو، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کوئی کچھ بھی کہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے پھر سے اسے تسلی دی۔ لیکن اب اسے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی تھی، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دے سکی۔ تھوڑی دیر بعد یاور کو محسوس ہوا کہ مسٹر گان سو چکے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تو واقعی وہ سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ سانسیں ہموار تھیں۔ یاور نے آہستہ سے احتیاط کے ساتھ اسے اٹھ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور کمرے میں لے کر بیڈ پر ڈال دیا۔ بیڈ پر لیٹے ہی مسٹر گان ہلکا سا کسمسائی۔ یاور نے اس کے ماتھے پہ پیار دیا اور خود نہانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا، اس کے ساتھ ہی بستر میں گھس گیا۔ ایک مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ امیرال کی جانب سے مکمل خاموشی تھی، اس کے بعد وہ اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف بھی جاتا رہا۔ شہباز علی سکندر کا رویہ اس کے ساتھ نارمل ہو گیا تھا۔ رومانہ اکثر مسٹر گان سے فون پہ بات کرتی رہتی تھی۔ وہ اسے اٹلی آنے کا کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں مسٹر گان نے یاور کے ساتھ آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ یاور کے ساتھ اس کا ہر دن خوشگوار و خوشی میں گزر رہا تھا۔ ایمان ہر ویکینڈ پہ آتی تھی اور کبھی یاور انہیں لے کر باہر بھی چلا جاتا تھا۔ ہر چیز کی فراوانی تھی اور یاور اس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ مسٹر گان کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر چیز میں اپنی منمانی کرنے والا یہ انسان محبت میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا مغرور وہ شروع سے تھا، مسٹر گان کے ساتھ اتنا نرم تھا۔ اس کے مزاج میں بہت سی تبدیلیاں مسٹر گان کی وجہ سے آئی تھیں، لیکن وہ خوش تھا۔ کچھ دن مزید گزرے اور مسٹر گان کو اپنا وزن بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جسم بھی پہلے سے بھرا بھرا ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو فٹ رکھا جائے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، یاور کا ایکسرسائز روم موجود تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کے جم والے کمرے میں آ گئی۔ وہ مختلف ایکسرسائزز والی مشین کو دیکھنے لگی۔ اسے ٹریڈ مل کے علاوہ تو کسی کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے ٹریڈ مل آن کر لی۔ 5 منٹ کی واک کر کے اسے چکر سے آنے لگے تھے۔ وہ ٹریڈ مل بند کر کے ایک طرف کو بیٹھ گئی اور اپنا چکراتا ہوا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ حالانکہ اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے کیا تھا، مگر ایک دم سے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، جیسے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہ ہو۔ اس نے ہمت کر کے اٹھ کر فرج میں سے پانی کی بوتل نکالی اور عجیب و غریب سی چیزیں پڑھی۔ وہ کوئی گتے کی کالی رنگ کی ڈبی تھی جس میں نیلے رنگ سے مارلبورو لکھا تھا۔ مسٹر گان کو وہ چاکلیٹ لگی۔ اس نے کھانے کے لیے وہ ڈبی نکالی، مگر جب کھولی تو اندر سگریٹ پڑے نظر آئے۔ مسٹر گان کا ماتھا ٹھنکا۔ سگریٹ اس کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ یاور تو اسموکنگ نہیں کرتا۔ کیا یہ شہباز علی سکندر یہاں بھول گئے تھے؟ لیکن اس نے انہیں بھی کبھی ایسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا۔ اگر یہ ان کا بھی نہیں ہے تو پھر رات کو کھانا کھا کر جب وہ دونوں فارغ ہو گئے، کمرے میں چلے گئے تو مسٹر گان سے بات کرنے کا سوچنے لگی۔ یاور حسبِ عادت نہانے چلا گیا اور جب باہر آیا تو مسٹر گان کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، ایسے پریشان پریشان کیوں گھوم رہی ہو؟ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بلکہ آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ یہ کیا؟ کہاں سے ملا تمہیں؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ مسٹر گان کے آنے سے پہلے اس نے کمرے میں سے سارے سگریٹس ہٹوا دیے تھے اور جو یہاں موجود تھے وہ اس نے خود نکالے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا مسٹر گان کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا ہے؟ میرا ہی ہے۔ آپ کب سے اسموکنگ کرنے لگے؟ جب سے تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اندر انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہارے بغیر زندگی بجھ گئی تھی، اس لیے کرتا تھا یہ۔ اب بھی کرتے ہیں اسموکنگ؟ نہیں، آپ تو مل گئی ہو نا۔ اب میں اچھی چیزیں کھاتا پیتا ہوں تاکہ میری زندگی لمبی ہو اور میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزار سکوں۔ چلو آپ سو جاؤ، نو مور کوسچنز۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ مسٹر گان کے دل کو بار بار یہ سوچ کر کچھ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر سگریٹ بھی پینا شروع کر چکا تھا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کر چکا ہوگا، لیکن وہ اسے بے وفا نہیں کر سکتا تھا، اور یہی ایک بات اس کے دل کو ڈھیر اطمینان پہنچا رہی تھی۔ مسٹر خان کی طبیعت دن بہ دن بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ یاور نے ایک دو بار محسوس کیا تو چیک اپ کروانے کا کہا، مگر مسٹر خان نے منع کر دیا۔ اسے لگا موسمی اثرات ہیں اور 1-2 دن میں طبیعت خود ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا۔ طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی تھی، اور پھر ایک دن یاور نے اس کی ایک نہیں سنی اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ انہیں ویکنیس ہو رہی ہے، اس لیے بار بار چکر آ جاتے ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں اور یہ ملٹی وٹامنس لکھ کر دے رہی ہوں، یہ انہیں ضرور دیں۔ ساتھ میں ریگولر چیک اپ بھی کرواتے رہیے گا۔ ریگولر چیک اپ کا سن کر یاور کو فکر ہونے لگی۔ سب خیریت ہے نا؟ پلیز ڈاکٹر مجھ سے کچھ مت چھپائیے۔ آپ کی وائف بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ کا بیبی بھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن۔ یاور نے بے یقینی سے پہلے ڈاکٹر پھر مسٹر خان کو دیکھا۔ مسٹر خان نے شرما کر نظریں چرا لیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر یاور پہلے حیران اور پھر خاموش ہوا، لیکن مسٹر خان کے نظریں چرانے پر اس نے سنجیدہ صورت بنا ڈالی اور ڈاکٹر سے الوداعی کلمات کہہ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟
تم مجھے کب بتانے والی تھی؟ وہ سنجیدہ تھا، شاید غصے میں تھا۔ مسٹر خان کو اس کی سنجیدگی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ جب سے اس کی طبیعت بوجھل ہونے لگی تھی اسے شک ہو رہا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ پہلے تصدیق ہو جائے۔ مجھے خود ابھی پتہ چلا آپ کے سامنے ہی تو ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ تمہاری طبیعت کب سے ٹھیک نہیں تھی؟ میں نے کہا ابھی چیک اپ کروا لو، لیکن تم نے منع کر دیا۔ یعنی تم جانتی تھی، صرف مجھ سے چھپانا چاہتی تھی، کیوں؟ میں نے سوچا کہ پہلے کنفرم ہو جائے پھر آپ کو بتاؤں گی۔ پریشان بھی ہو جاتی ہو سویٹ ہارٹ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور تھینک یو سو مچ مجھے اتنی پیاری خوشی دینے کے لیے۔ آپ بہت برے ہیں، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ سبھی آپ سمجھی میں سمجھی آپ پھر سے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں تم سے ناراض ہو کر زندہ رہ سکتا ہوں کیا؟ کبھی نہیں، اور آپ بالکل بھی رونا نہیں۔ اٹس ناٹ گڈ فار یو اینڈ بیبی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے مسٹر خان میں آج کتنا خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں بھی ایک دن باپ بنوں گا، لیکن آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ موم کو بتاتا ہوں، وہ بہت خوش ہوں گی سن کر۔ یاور نے اپنا فون نکالا اور سب سے پہلے رومانہ کو کال ملائی۔ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا، جیسے پتہ نہیں کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اولاد کی خوشی شاید ایسی ہی ہوتی ہے۔ مسٹر خان نے بھی اپنے فون سے ایمان کو کال ملائی، وہ بھی تو خالہ بننے کے لیے بےتاب تھی۔ رومانہ کو اس کی خبر کا سن کر بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دادی بننے والی تھی۔ انہوں نے شہباز علی سکندر کو بھی فوراً یہ خبر سنا دی۔ وہ زیادہ تو کچھ نہیں بولے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آخر ان کے بیٹے کی اولاد ہونے والی تھی۔